التماس دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی ہدانا لہذا وما قلنا تدیا لولا اللہ ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية الإكرام وسيد الإسلام وفي الوجود أنجم المقام النمور نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح المدخلق المولد الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على والبيت والطيب الطاهر المعصوم المنتجبين المظلمين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لعنة الله على الطيبين واجمعين وغاصبين وحقوقهن ومنكر ولاية والي وفضائل ومصائب اجمعين اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ ما صابرین درود مل کے مواد بلند پڑھ لو جی تجھے دکھانا علی بادشاہ سے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ماتم داری ماتم حسین شیر ممالن حیدر کرا کربلا نواز سن 1440 ہجری عطا خانہ شبیر ماتم داری حق فاطمہ برگاہ خدا وند عالم اور سب کو زمانے میں رکھے جو جو حجت خدا کی زیارت اور سب کو حجت خدا کی زیارت نصیب فرمائے خالق کائنات علی اکبر کی جوانی کے ساتھ سب کو زمانے میں رکھے 1447 ہجری عطا خانہ شبیر شہادت بی بی فاطمہ زہرا کے نام سے منصب ہے خدا کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا اور خدا کہہ رہا ہے میں انہیں پسند کرتا ہوں جو صبر کرنے والے ہوں اور صبر کرنے والوں کا میں ساتھ دیتا ہوں اللہ نے بھی پھر یہ سوچ لیا دین میں ادھر ہی رکھوں گا جو صبر کرنے والے ہوں گے وہاں دین نہیں رکھوں گا جہاں صبر نہ ہو پتہ چلا جہاں صبر ہو دین وہی ہوتا ہے جہاں صبر نہ ہو دین وہاں نہیں ہوتا پھر 4 منٹ کی گزارش پھر آگے مجھ جانا جہاں صبر ہو دین ہوئی جہاں صبر نہ ہو دین نہیں پتہ چلا دین سے ہٹ کر دین ولی کیونکہ خدا بھی یہی کہہ رہا ہے صبر کرو تو میں پسند کروں گا صبر کرو تو خدا تمہارے ساتھ ان اللہ مع صابرین اور صبر کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے اور ساتھ بھی اسی کے جو صبر نہیں کرتے ان کو انکار ہے پتہ چلا جو صبر سے ہٹ جائے وہ منافق کیونکہ صبر کرنے والے بنو گے تو پتہ چلے گا یہی میں نے کل ایک امام بارگاہ میں کہا تھا کہ صبر کرو گے تو پتہ چلے گا جہاں دین ہو اور صبر جہاں صبر نہ ہو مول کیونکہ جتنا صبر کرو گے اتنا صبر کرو گے تو پتہ چلے گا گفتگو ادا اس لیے تو اللہ نے عزیر کو چنا کہ صبر کرنا کیونکہ صبر پر بھی غالب تھا جو صبر سے ہٹ جائے وہ غالب نہیں ہوتا صبر کرنے والوں کو خدا کہہ رہے ہیں پسند کرتا ہوں میں صبر درود پڑھی اللہ صلی اللہ کہہ رہے ہیں میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں ہر کسی کو نہیں پتہ چلا جب صبر نہ ہو خدا پتہ ہے ان اللہ مع صابرین صبر کرو تاکہ خدا تمہارا ساتھ دے پوچھنا یہ چاہتا ہوں اللہ دین وہاں رکھ دیتا جن میں صبر نام کی چیز نہ تھی جن میں صبر نام کی شے نہ تھی صبر کرتے تو دین درے میدان میں ٹک جاتے رک جاتے اسی پہ ایک شاعر نے کہا تھا ایک بات یارو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جو میدان میں رک جائے وہ قرار کہلاتا ہے جو میدان سے بھاگ جائے وہ فرار کہلاتا ہے یارو مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی
جو میدان میں رک جائے وہ قرار کہلاتا ہے، جو میدان سے بھاگ جائے وہ فرار کہلاتا ہے۔ خدا بھی یہی کہہ رہے ان اللہ مع صابرین، تم صبر کرو تو پتا چلے جہاں خیبر میں نہ رک سکے وہ صبر کریں گے کیا؟ پتا چلا ہر کسی کے پاس کی بات نہیں، جو صبر کرے اسی کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور جو صبر نہ کرے اس کا خدا ساتھ نہیں دیتا۔ تو پھر یہ مان لو جو صبر کرنے والا ہوگا خدا اس کا ساتھ دے گا، جو صبر نہیں کرے گا خدا اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے تو خدا نے قرآن میں اتار دی سورہ بقرہ ان اللہ مع صابرین، میں تم صبر کرو کہ میں تمہارا ساتھ دوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور خدا صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے تو حسین 9 لاکھ میں اکیلا سجدے کر کے تیروں پہ تیر کھا رہا ہے، نیزوں پہ نیزے کھا رہا ہے، پتھروں پہ پتھر کھا رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے اتنی شیطانی طاقتوں میں بھی اتنی شیطانی طاقتوں میں بھی خدا کو سجدہ کر کے بتا رہا ہے ان اللہ مع صابرین، اور ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ پتا چلا جو صبر کرے وہی دین کو وارث ہوگا، جو نہ صبر کرے وہ دین کا وارث نہیں، منافق بن سکتا ہے، وہ دین کا وارث نہیں، منافق بن سکتا ہے۔ بس ختم بات۔ ایک اور شعر سن لیجیے، اقبال نے کہا تھا، اس لیے تو اقبال نے ایک شعر میں نے کل کے مجلس میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں مصائب پہ جاتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ، تم جو چاہو تو کر گزرو۔ آگے عسکری کا شعر ہے، وہ کہہ رہے تم جو چاہو تو کر گزرو، بس شرط یہ ہے پہلے خدا راضی ہو۔ محسن ان دونوں کے شعروں کو پلٹ کر بدل دیا، اور بدل کر کہا یہ ہو نہیں سکتا اقبال اور عسکری کا خدا راضی ہو، بس محسن شرط یہ ہے پہلے بطول راضی ہو، بس محسن شرط ہی ہے پہلے بطول راضی ہو۔ پتا چلا جہاں اللہ راضی کرنے والے ہو پہلے بطول سے تو پوچھ لو وہ راضی ہے، اگر بطول راضی ہوگی تو خدا راضی ہوگا، جب بطول ہی راضی نہیں تو خدا کس طرح راضی ہو؟